ابرار پہ چلیے، خار بھی گل بن جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے نور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج پھر حسب روایت ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ کو کرنے کے لیے موجود ہیں ہماری بہن تسنیم اختر۔ تسنیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کس حدیث پاک سے ہمیں آپ فیضیاب کر رہی ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے حوالے سے ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب صوم سے، پارہ نمبر 7 ہے اس کا، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے بھلائی پہنچانے میں اور رمضان میں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ دونوں سب سے زیادہ سخاوت کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان میں ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے، رمضان گزرنے تک وہ آپ سے قرآن کا دور کرتے۔ تو جن دنوں میں جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے رہتے، آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہوتے۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ وقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوبصورت قرض دے اور پھر اللہ تعالیٰ اس قرض کو آپ کو واپس بھیجے۔ خاص طور پر میں جب پڑھتی ہوں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اس میں وہ بہت یعنی اپنے تقویٰ میں اور اپنے ہر چیز میں بہت خوبصورتی سے زندگی کو بیلنس کرتی ہیں۔ اور ایک دفعہ انہوں نے 1 روٹی خیرات کی، تو جب ان کے دروازے پہ 8 روٹیاں آئیں تو انہوں نے کہا یہ ہماری نہیں ہیں، اور جب 11 آئیں تو انہوں نے قبول کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ 1 کے ساتھ 10 واہ، کیا خوبصورت بات دیں کی گے۔ آپ نے۔ تو اور پھر دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور جگہ فرمان ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو تم میں لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اور پھر یہ تو دیکھیں مہینہ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ ایک نیکی کو اللہ کریم 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کو 700 گنا بھی بڑھا سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں تو خاص طور پہ بالعموم بھی ہم لوگ سخی رہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں سخاوت کو زیادہ سے زیادہ اپنانا چاہیے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھ سکیں۔ بے شک، اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ تسنیم آپ کا، جزاک اللہ خیرن کثیرن، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ مدحت کیوں نہ